اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خیران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس جزء المسائل سے متعلق ہے کہ جس میں ہم پڑھ رہے تھے لباس کی شروط۔ ہم نے 3 شرائط کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس سے متعلق چند شرائط کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ اب جو ہماری شرط ہے وہ ہے چوتھی شرط۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس ان چیزوں کے علاوہ کہ جو صرف شرمگاہ چھپانے کے لیے نہ کافی ہیں، مثلاً جراب درندوں کے اجزاء سے تیار کیا ہوا نہ ہو، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر کسی ایسے جانور کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لباس کی شروط میں سے ہے کن چیزوں کا؟ کہ جو صرف شرمگاہ چھپانے، یعنی آپ صرف شرمگاہ نہیں، اب اس کے علاوہ دوسری بھی چیزیں ہیں ان کے لیے ہے، مثلا جراب ہے، وہ چیزیں کیا ہو؟ درندے کے اجزاء سے تیار کیے ہوئے نہ ہوں، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر کسی ایسے جانور کے اجزاء سے بھی نہ بنے ہوئے ہوں جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس اور بدن حرام گوشت جانور کے پیشاب، پخانے، پسینے، دودھ اور بال سے آلودہ نہ ہو، لیکن اگر حرام گوشت جانور کا ایک بال اس کے لباس پر لگا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح نماز گزار کے ہمراہ ان میں سے کوئی چیز اگر ڈبیا وغیرہ میں بند رکھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حرام گوشت جانور مثلاً بلی کے منہ یا ناک کا پانی یا کوئی دوسری رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر لگی ہو، اگر وہ تر ہو تو نماز باطل ہے۔ جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ گھر میں وہ پالتو جانور کو کیا ہے پالتے ہیں، ان میں سے جیسے کہ بلی ایک پالتو جانور ہے، تو بلی کے حکام میں بتایا ہوا ہے کہ اگر وہ انسان نماز پڑھا اور وہ بلی کھیلتے کھیلتے آئے اور اس کے منہ کا پسینہ یا اس کا ناک کا پانی لگ جائے یا کوئی بھی رطوبت جو اس کے اوپر تھی وہ اس نمازی کے بدن یا لباس پر لگ جائے، تو اگر وہ نماز کے دور نماز پڑھ رہا ہے یا اس نے نماز پڑھنی ہے اور وہ تر ہو تو اس سے اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خشک ہو اور اس کا عین جز زائل ہو گیا ہو، یعنی جو رطوبت اس کے اوپر تھی وہ خشک ہو چکی ہے، جو اوپر کا اس کا لیکوڈ جم گیا تھا وہ داغ بھی اتر گیا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کسی شخص کا بال یا پسینہ یا تھوک نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس پر لگا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ کسی شخص کے بارے میں، یعنی ایسے کہ اب مثال کے طور پر جیسے بوڑھیاں ہوتی ہیں تھوک لگنے لگتے ہیں، بعض اوقات وہ تھوک ان کے اپنے ہی کپڑوں پہ گر جاتی ہے۔ کس شخص کا بال یا پسینہ یا تھوک نماز پڑھنے والے کے بدن پر یا لباس پر لگا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح موتی، موم اور شہد اس کے ہمراہ ہوں تب بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ لباس حلال گوشت جانور سے تیار کیا گیا ہے یا حرام گوشت جانور سے، خواہ وہ اسلامی ملک میں تیار کیا گیا ہو یا غیر اسلامی ملک میں، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس کو شک ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے کسی ایک طرف۔ اگر کسی ایک طرف کا بھی اس کو یقین ہو یا احتمال قوی ہو جائے تو پھر اس کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ سپی حرام گوشت حیوان کے اجزاء میں سے ہے، لہٰذا سیپ کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ گلہری کی پوستین پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھے جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ حرام وہ جانور سے تیار ہوا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ حرام کو جانور سے تیار ہوا ہے، یا وہ بھول گیا ہے کہ یہ تو حرام کو جانور سے بنا ہوا تھا، دونوں صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہے۔ 5ویں شرط کون سی ہے؟ 5ویں شرط ہے کہ زردوزی کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن عورتوں کے لیے نماز میں یا نماز کے علاوہ اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سونا پہننا، مثلاً سونے کی زنجیر گلے میں پہننا، ہاتھ میں انگوٹھی، سونے کی گھڑی کلائی میں باندھنا مردوں کے لیے حرام ہے
اور ان چیزوں کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، لیکن عورتوں کے لیے نماز میں اور نماز کے علاوہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو کہ اس کی انگوٹھی یا لباس سونے کا ہے یا شک رکھتا ہو اس کے ساتھ نماز پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے۔ چھٹی شرط ہے، ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے مرد کا وہ لباس جس سے بتنہائی شرمگاہ کو چھپایا جا سکتا ہے خالص ریشم کا نہ ہو، اور نماز کے علاوہ بھی خالص ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگر لباس کا تمام استر یا اس کا کچھ حصہ خالص ریشم کا ہو تو مرد کے لیے اس کا پہننا حرام، اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے۔ جس لباس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ خالص ریشم کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے تو اس کا پہننا جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس لباس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ خالص ریشم کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے، اب یہاں بات کیا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ خالص ریشم کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے، تو اس کا پہننا اس کے لیے مرد کے لیے جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ریشمی رومال یا اس جیسی کوئی چیز مرد کی جیب میں ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔ عورت کے لیے نماز میں یا اس کے علاوہ ریشمی لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں خالص ریشمی اور زردوزی کا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ علاوہ ازیں جو شخص لباس پہننے پر مجبور ہو اور اس کے پاس کوئی اور لباس نہ ہو تو ان لباسوں کے ساتھ نماز وہ مرد پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس غصبی خالص ریشمی یا زردوزی کے لباس کے علاوہ کوئی لباس نہ ہو اور وہ لباس پہننے پر مجبور نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے جو برہنہ لوگوں کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اگر کسی کے پاس درندے کے اجزاء سے بنے ہوئے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ ہو اور وہ لباس پہننے پر مجبور ہو اور آخری وقت تک مجبوری باقی رہے تو اس لباس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر لباس پہننے پر مجبور نہ ہو ضروری ہے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے کہ جو برہنہ لوگوں کے لیے بتائے گئے ہیں، اور اگر اس کے پاس غیر درندے حرام جانوروں کے اجزاء سے تیار شدہ لباس کے سوا دوسرا لباس نہ ہو اور وہ لباس پہننے پر مجبور نہ ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ 2 دفعہ نماز پڑھے، ایک بار اسی لباس کے ساتھ اور ایک بار اس طریقے کے مطابق کہ جس کا ذکر برہنہ لوگوں کی نماز میں بیان ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب کیا پیچھے ہم نے 2-3 شرائط کو پڑھا کہ حرام جانور کا بنا ہوا نہ ہو، پھر ہم نے کہا کہ زردوزی کا بنا ہوا نہ ہو، پھر ہم نے کہا کہ اس نے سونے اور چاندی سے کی ملاوٹ والا لباس نہ پہنا ہوا ہو، پھر ہم نے ان کے بارے میں کہا کہ اس نے خالص ریشمی کا بھی لباس نہ پہنا۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 429، اس میں انہوں نے تمام اجزاء کو ساتھ میں دیے ہوئے، اگر حالت مجبوری میں اس نے پہنا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر پہنا ہوا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اطاعت واجب کی بنا پر وہ 2 دفعہ نماز پڑھے گا، ایک دفعہ اس میں اور ایک دفعہ برہنہ نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے،